عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا. واہ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا, درد کی دوا پائی, درد بے دوا پایا. دلی کے کسی کونے میں یہ آشیاں چھپا ہے جہاں صرف چراغوں سے روشنی ہوتی ہے. یہ کرشمہ اس دنیا کا تو معلوم نہیں ہوتا, تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم لے جا رہے ہیں آپ کو کسی اور ہی دنیا میں, ایک عرصے پرانی دلی میں. اکثر رات میں یہاں محفلیں سجائی جاتی ہیں جہاں اس دیش کے سب سے پسندیدہ شاعر اپنی دن بھر کی تھکان کو شعر و سخن میں تبدیل کرتے ہیں اور گزرے زمانے کے ان ستاروں کو یاد کرتے ہیں جو آج بھی ان کے آسماں میں روشن ہیں. ظاہر ہے کہ ایسے ماحول میں مرزا غالب کا ذکر ہر دوسری سانس کے ساتھ ہوتا ہے. 150 سال بعد بھی ان کی غزلیں یوں دہرائی جاتی ہیں جیسے وقت کا ان پہ کچھ اثر ہی نہ ہوا ہو. عشق ایک لافانی جذبے کا نام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عشق زندگی ہے. خدائے سخن میر تقی میر کے والد محترم نے میر کو مشورہ دیا تھا, بیٹا عشق کرو. تو عشق کے بغیر ہم زندگی کا تصور نہیں کر سکتے. بات غالب سے شروع ہوئی تھی تو غالب کا جو تصور عشق ہے وہ ذرا مختلف ہے. مگر اس نئے زمانے کی ملاقاتیں بھی نئی ہیں, عشق بھی اور ہجر بھی. رائٹ سوائپس کے زمانے میں غالب کی شاعری کتنی مناسب ہے, میں یہ جاننے آئی ہوں. ایک ایسا جذبہ ہے جب تک آپ خود سے محبت نہیں کرتے ہیں آپ کسی اور سے یا دنیا سے محبت نہیں کر سکتے. کیا بات. اور غالب خود سے محبت کرتے تھے. اور غالب یقیناً خود سے محبت کرتے تھے. آپ ان کے کلام میں جب دیکھیں گے تو مختلف موضوعات پر ان کی شاعری آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا. اور ان کا ایک شعر ہے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے. واہ. غالب کے دور میں بھی اور غالب کے دور سے پہلے کا وقت جو بھی تھا, آج کا دور ہے, آنے والے وقتوں میں بھی جو نوجوان بچے ہیں وہ اس کشمکش کو محسوس کریں گے. پہلا سوال جو ہے وہ دل سے کرے گا, دل ناداں تجھے کیا ہوا ہو کیا گیا, آخر دھڑکنے لگا, آخر اس درد کی دوا کیا ہے. غالب اس لیے بھی اہم ہیں کہ وہ محبوب کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ہر ایک عیب پہ بھی غور کرتے ہیں. قربتوں کے ساتھ ساتھ جھگڑوں پہ بھی ناز کیا جاتا ہے. بھئی وہ ایک شعر اور ہے نا ان کا, یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں. بھئی وہ طنز کر رہے ہیں محبوب پر. اردو شاعری میں اس سے پہلے کبھی نہیں ملے گا آپ کو. روایت تو یہ ہے کہ عاشق جو ہے وہ محبوب کے دروازے پر ناک رگڑے گا, اپنے آپ کو ذلیل و خوار بھی کرائے گا اس کی گلیوں میں. لیکن غالب اس کے برعکس وہ سوال کرتے ہیں, طنز کرتے ہیں محبوب پر بھی. یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں, دوگے ہو لیے جب تم تو میرا امتحان کیوں, جب تم غیر کے ہو چکے تو میرا امتحان کیوں لوگے بھائی. جو ایک عاشق کی غالب کی لاتعداد ایسے اشعار ہوں گے جو زندگی کے کسی خاص لمحوں میں, بہت اداس لمحوں میں, بہت خوشی کے لمحوں میں, اور جو مختلف رنگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے اور زندگی کے اور خاص طور سے عشق کے, تو ان رنگوں سے وہ سارے اشعار جو غالب کے ہیں وہ رابطہ قائم کر لیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے جو ہمارا جو نئے لوگ ہیں ان میں غالب کی حیثیت اور غالب کو پسند کرنے کی ایک وجہ یہ بھی. میں ایک شعر مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے, شاید آپ لوگ اتفاق کریں, تم جانو تم کو غیر سے جو رسم راہ ہو. یہ آج کے عاشق کا شعر ہے. ہم کو بھی تم جانو تم کو غیر سے جو رسم راہ ہو, ہم کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ. تو یہ ہے بھائی, تم ادھر جا رہے ہو جو رقیب ہے آج کا. تو یہ آج کی نئی نسل جو ہے. تو آج کے جوان لوگ جب غالب پڑھتے ہیں تو ان کی ملاقات زندگی کے ایک ایسے لاجواب جشن سے ہوتی ہے جس میں غم یا خوشی, ہار یا جیت کو منانے میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا. غالب جو ہے ایک بالکل نئے نویلے عاشق کی تربیت کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کب کون سا قدم کہاں رکھنا ہے. تہذیب, ہاں وہ غالب کی عشق کی جو تہذیب ہے وہ, اور وہ عشق. اب ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے, ہوئے گئے ہم ایسے کہ بس پاک. کیا بات. تو رونے کے بعد جو تطہیر کا عمل ہوتا ہے, کیا بات, پاک ہونے کا عمل ہوتا ہے, اندر سے آدمی کیتھارسس جو ہوتی ہے اس عمل کو واقعی شعر واضح کر رہا ہے. میں نے سنا ہے سالم بھائی کے جو غالب صاحب تھے وہ بہت ہی منموجی قسم کے انسان تھے اور بہت مزیدار چیزیں کیا کرتے تھے, بہت مزیدار باتیں کیا کرتے تھے.
بعض چیزیں عاشق کی یا معشوق کی جو اچھی لگتی ہیں, جو قربتوں کا سبب ہوتی ہیں, پھر بعد میں وہی جھگڑے کا سبب بن جاتی ہیں. اور کچھ باتیں جو ایک دوسرے کی اچھی لگتی تھی بری لگنے لگتی. تو شاید وہ شعر یہاں کام آئے گا نئی نسل کے, کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی بتاؤ کہ یہ انداز گفتگو کیا. تو یہ مرحلہ بھی عشق میں آتا ہے. بالکل, بے شک بے شک. اور صرف عشق ہی کیوں, زندگی کے ہر پہلو کو غالب یوں سمیٹ لیتے ہیں جیسے ہر انسانی جذبات کے لیے ایک ایک مصرع تیار رکھا ہو. زندگی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے اوپر زندگی کو کتنی حقیر شے سمجھ رہے ہیں اور اس سے دو ہاتھ کر رہے ہیں بالکل زندگی سے. بالکل. تو غالب کی جو شخصیت نکھر کے آئی ہے وہ ان کے ذاتی. سالم بھائی ایک بڑی چیز یہ ہے غالب کیا ہے, جو سیلف ریسپیکٹ ہے وہ بڑی, مطلب وہ لکھتے خط میں لکھتے ہیں کہ مجھے وبائے عام میں مرنا پسند نہیں. یہ بھی بولے ہیضہ پھیلی ہے مر گئے, میں موت بھی اپنے لیے خاص چاہتا ہوں. اور کئی بار انہوں نے اپنی موت کی تاریخ نکالنے کی کوشش کی, تاریخ نکالی, حالانکہ وہ صحیح ثابت نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے کوشش کی اس تاریخ میں مروں گا. تو یہ غالب کا کمال ہے. جی جی. دلچسپ بات یہ بھی ہے معین بھائی کہ غالب کو جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ شاعری سے تو ہوئی, لیکن ان کی جو شخصیت ہے, جو ان کے لطیفے زندگی کے عام والا لطیفہ سنایا, خود کو ٹپیکل بھی رکھتے تھے اور سنا کنچے بھی کھیلتے تھے. ہاں وہ بڑے ڈیفرنٹ اور مختلف شوق تھے ان کے, وہ توجہ کا مرکز بنے رہنا چاہتے تھے. جی جی. نہیں دیکھیے میں تو ایسا مطلب کنکلوژن میں یہ کہ وہ اپنی تنہائیوں کا جشن منا رہے تھے. کیا بہت اچھا جملہ ہے. کبھی بچوں کے ساتھ کنچے کھیل رہے ہیں. تنہائی کس چیز کی تھی سالم بھائی؟ نہیں وہ زندگی میں آپ دیکھیے نا ان کے 7 بچے پیدل پہ ان کا انتقال ہو گئے, اولاد کا سکھ نہیں پا سکے سب کچھ ہونے کے بعد. آج ان کے 223ویں جنم دن پہ بھی جب میں یہ مصرع دہراتی ہوں تو یہی سمجھتی ہوں کہ غالب کوئی کرشمہ نہ تھے, وہ بس ایک انسان تھے, اور اس انسانیت کا گہرے سے گہرا پہلو ان کی شاعری میں ملتا ہے. غالب اسی لیے غالب ہیں کہ ان کی جو شاعری ہے وہ کسی ایک ایج گروپ یا کسی ایک دور کی شاعری نہیں ہے, وہ آج بھی اس کا ریلیونس ہے اور آنے والے وقتوں میں بھی غالب رہیں گے. To know more about Delhi and the NCR, like us on Facebook and click on See First for latest updates and happenings in Delhi and the NCR.